السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام جہود کو قبول کرے، راضی ہو جائے، علم کی دولت عطا فرمائے، الراسخون فی العلم میں سب کو شامل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صالح اعمال کرنے والوں میں سبقت لے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا پیغام گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اقرا کے حوالے سے ہمارا آج یہ موڈیول نمبر 8 ہے اور بہت ہی دلچسپ موضوع ہے، نالج اینڈ سوشل رسپانسبلٹی، علم اور معاشرتی ذمہ داری۔ اسلام میں علم اور معاشرتی ذمہ داری کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ اسلامی تعلیمات میں علم کی بہت زیادہ قدر اور حوصلہ افزائی کی گئی، ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں علم کو معاشرتی اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اس کے بغیر ذمہ داریاں ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو سب سے پہلے ہم نالج کو دیکھیں گے، اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، ریوائز کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں اسلام علم کے حصول پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا پہلا لفظ، وحی کے پہلے الفاظ ہیں اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تخلیق انسانی کا تذکرہ بعد میں ملتا ہے، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا، دوبارہ بات ہے، اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یہ کرم علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔ تو جس دین پر آپ کاربند ہیں، جس کو آپ نے قبول کیا، اس دین میں پہلی وحی کے الفاظ ہیں، بات ہے علم کی، اقرا، بات ہے اللہ کے نام کی، کہ اس تعلیم کا سلسلہ رب کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہو، کیونکہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کی پھٹکی سے پیدا کیا، پھر اسی علم کے ساتھ اپنے کرم کا سلسلہ جوڑا اور علم کے ساتھ قلم کا سلسلہ جوڑا، اور یہ بتایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا۔ یعنی جہالت سے، تاریکی سے روشنی تک کا سفر۔ تو علم نور ہے، العلم نور، علم تو روشنی ہے۔ تو اقرا کا مطلب ہے پڑھنا یا تلاوت کرنا۔ یہ پڑھنے اور سیکھنے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ مسلمانوں کو زندگی بھر علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی۔ رب العزت کا فرمان ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ آپ کہہ دیں، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہوتے ہیں؟ یقیناً نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، اور انسان عقل سے ہی علم حاصل کرتا ہے نا۔ تو یہ علم نور ہے،
اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کے ذریعے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے سر بلند کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجات بلند کر دے گا۔ یہ درجات کی بلندی بھی علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب باخبر ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب علم ایک عبادت ہے۔ اسلام میں علم کے حصول کو عبادت سمجھا جاتا ہے۔ علم کو معاشرے کے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی نیت سے حاصل کرنا نہایت افضل عمل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو نہ صرف علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی بھی ترغیب دی جاتی ہے جس سے معاشرے کو فائدہ ہو۔ پھر علم اور معاشرتی ذمہ داری کو دیکھیں۔ اسلام سکھاتا ہے کہ علم کو معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علم کو انصاف، مساوات اور معاشرتی بہبود کے فروغ کے لیے استعمال کریں۔ اس میں ضرورت مندوں کی مدد کرنا، مظلوموں کے حق کے لیے کام کرنا اور مجموعی طور پر کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا شامل ہے۔ تو کمیونٹی حق رکھتی ہے اور اس کی بہتری کے لیے کام کرنا علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس میں پہلا کام آپ دیکھیے، ٹیچنگ اینڈ شیئرنگ نالج، علم سکھانا اور شیئر کرنا۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور جو کچھ وہ جانتے ہیں وہ دوسروں کو سکھائیں۔ اسلام میں فائدہ مند علم پھیلانے اور دوسروں کو تعلیم دینے کو معاشرتی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیا۔ میری طرف سے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دو، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا، فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو حاضر ہے وہ اس کو پہنچا دے جو حاضر نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ یاد رکھنے والا ہو۔ سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اسلام ہم پر جو ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اس میں اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ اسلام میں علم اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ مربوط ہے۔ مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علم کو اس انداز میں استعمال کریں جو اسلامی اخلاقیات اور اسلامک ویلیوز سے ہم آہنگ ہو۔ اس میں علم کو منصفانہ انداز میں اور اخلاقی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اور معاشرے کو نقصان پہنچانے والے کاموں سے گریز کرنا شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام میں علم اور معاشرتی ذمہ داریوں اور خدمات کا کیا تعلق ہے، ہمیں یہ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرتی ذمہ داریوں اور معاشرتی خدمات سے کیا مراد ہے۔
معاشرتی ذمہ داریوں سے مراد سوشل رسپانسبلٹیز ہیں، وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو افراد، تنظیموں اور کمیونٹیز پر کسی معاشرے کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے تحت ایسے کام کیے جاتے ہیں جو مجموعی طور پر معاشرے کی بھلائی اور بہبود کو فروغ دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے معاشرتی خدمات ہیں، اس سے مراد وہ مخصوص پروگرام اور اقدامات ہیں، پریکٹیکل سٹیپس ہیں جو معاشرے کے مسائل کو حل کرنے اور اس کے افراد اور کمیونٹیز کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سماجی ذمہ داریوں سے کیا مراد ہے۔ یعنی معاشرتی ذمہ داریوں سے مراد وہ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں جو انڈیویجولز، آرگنائزیشنز اور کمیونٹیز پر کسی بھی معاشرے کے حوالے سے عائد ہوتی ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں کے تحت ایسے کام کیے جاتے ہیں جو مجموعی طور پر معاشرے کی بھلائی اور ویلفیئر کو، بہبود کو فروغ دینے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور معاشرتی خدمات سے مراد وہ مخصوص پروگرام اور اقدامات ہیں جو معاشرے کے مسائل کو حل کرنے، اس کے افراد اور کمیونٹیز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مدد کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، معاشرتی ذمہ داریاں اور معاشرتی خدمات، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1، معاشرتی مسائل کو حل کرنا، سوشل ایشوز کو سالو کرنا۔ نمبر 2، لوگوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانا۔ نمبر 3، ایک زیادہ منصفانہ معاشرہ جو تشکیل دیتا ہے اس کے مطابق لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا۔ تو اب دیکھیے کہ 3 باتیں ہیں، مختلف سماجی مسائل کو حل کرنا، لوگوں کے لیے معیار زندگی کو بہتر بنانا، اور ایک زیادہ منصفانہ معاشرہ تشکیل دینا۔ معاشرتی ذمہ داریوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، انفرادی معاشرتی ذمہ داریاں، یہ انڈیویجولز کی ہیں، یہ وہ ذمہ داریاں جو معاشرے کے افراد پر عائد ہوتی ہیں۔ ان میں دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا، ایمانداری اپنانا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور کمیونٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شامل ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، دوسروں کے حقوق کا احترام کرنے میں کس کس کا حق آتا ہے؟ خاندانی حقوق ہیں، نیبرز کے حقوق ہیں، بزرگوں کے حقوق ہیں، اسی طرح سے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، معاشرے کے محروم طبقات کے حقوق ہیں۔ ہر ایک کے حق کا احترام کرنا، جیسے عورتوں کا حق ہے اور اسی طرح سے مردوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح ایمانداری اپنانا، کہ ہماری یعنی دین کا تقاضا سوشل رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ آپ اپنی پہچان کرپشن کو نہیں بنا سکتے۔ جب معاشرے کے افراد آنیسٹ نہیں رہتے، اسے سوشل رسپانسبلٹی نہیں سمجھتے، اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھتے، تو وہ کرپٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور کمیونٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لینا شامل ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں کمیونٹیز کس قدر ویک ہے نا، کمیونٹیز کی سرگرمیاں ہوں بھی لوگ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، کیونکہ لوگوں کو سوشل رسپانسبلٹیز کا عمومی طور پر پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر آتی ہیں کارپوریٹ معاشرتی ذمہ داریاں۔ CSR کا مطلب ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز، یعنی مختلف کمپنیاں ہیں، کاروباری ادارے ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر کام کریں اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں۔ اس میں انسان دوست سرگرمیاں، ماحولیاتی پائیداری کی کوششیں اور مزدوری کے منصفانہ طریقے شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے CSR جو ہے نا، کارپوریٹ سماجی ذمہ داریاں،
اس میں بنیادی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں. دین کی حفاظت کی ذمہ داری کارپوریٹ کی بھی ہے، کمپنیوں کی بھی ہے. ان پر اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ان کی ایجوکیشن کا اہتمام کریں. جو لوگ اپنے رب کو نہیں پہچانتے، اپنے دین کو نہیں پہچانتے، اپنے رسول کو نہیں پہچانتے، اس کے لیے آگے بڑھ کے کام کریں، اس کے لیے تعلیمی ادارے بنائیں، اس کے لیے معاشرے کے افراد سر جوڑ کے سوچیں ان کے بھلائی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوشل رسپانسبلٹی کو اتنی سادگی سے بتا دیا. تو اخذوا من اغنیائہم وتردوا الی فقرائہم، ان کے اغنیاء سے لے لو اور ان کے فقراء تک پہنچا دو، ان تک لوٹا دو. تو یہ جو کارپوریٹ ہے نا، جو آپ کی کمپنیاں اور ادارے ہیں، اگر وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی لے لیں، ایجوکیشن کو، ہیلتھ کیئر کو، اور پھر دین سکھانے کو، لوگوں کے اخلاق و کردار کی تربیت کرنے کو، کیریکٹر بلڈنگ کو، تو معاشرے میں لوگوں کا کردار ضرور اچھا ہو جائے گا. اب سوچیں، جہاں اسٹیل بنتا ہو اور سٹین لیس اسٹیل کے برتن بنتے ہوں، وہاں پر لوگوں کا کردار لوہے کی طرح مضبوط نہیں ہے. وہاں لوگوں کا کردار بلبلے کی طرح ہے. اس کے باوجود کاروباری ادارے بے خبر رہیں گے، کمپنیاں بے پرواہ رہیں گی کہ ان کا مقصد محض مال کمانا ہے. ان کو بھی اخلاقی طور پر کام کرنا ہے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا ہے. اس میں انسان دوست سرگرمیاں آتی ہیں، ماحولیاتی پائیداری کی کوششیں آتی ہیں. اب دیکھیے، جیسے درخت لگانے کی مہم چلائی جاتی ہے تو لوگوں کو یوں لگتا ہے بس چند لوگ کیمرے کے آگے کھڑے ہو کے ایک ایک پودا لگا دیں اور بعد میں وہ پودے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. کتنے کم پودے بچتے ہیں نا. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پودوں نے سروائیو کیسے کرنا ہے، ان کے سروائیول کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. تصویر کھنچوانے والا کب جا کے دیکھتا ہے کہ اس پودے کا کیا بنا؟ تو پھر پولوشن کیوں نہیں ہوگی، اسموک کیوں نہیں ہوگی؟ لاہور کے اندر اتنی اسموک ہو جاتی ہے کہ دنیا بھر میں سب سے پولیوٹڈ ایئر پولوشن رکھنے والا سٹی بن جاتا ہے. یہی اب اسموک کے دن آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، یہاں اس قدر کمپنی ہے، اس قدر یعنی کاروباری ادارے ہیں، ان کاروباری اداروں کو کون توجہ دلائے گا کہ یہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی ہے؟ لوگوں کو سانس کی تکلیفیں ہو گئی، لوگوں کے لنگز خراب ہو گئے. کیا عقل و دانش رکھنے والے افراد کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ ماحولیاتی پائیداری کی کوششیں کریں؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ ویجز کا جو ظالمانہ نظام ہے، اس کے بارے میں کیا کارپوریٹ کی کوئی معاشرتی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور تیسری بڑی ذمہ داری آ جاتی حکومت کی معاشرتی ذمہ داری. اس سے مراد ضروری خدمات، سروسز فراہم کرنے اور امن و امان کو برقرار رکھنے میں حکومتوں کا کردار ہے. اس میں عوامی تعلیم بھی آ جاتی ہے، صحت کی دیکھ بھال بھی آ جاتی ہے، انفراسٹرکچر کی ترقی بھی آتی ہے، سڑکیں اور آمد و رفت کے ذرائع بھی، اور کمزور آبادی کے لیے سماجی تحفظ کے انتظامات کرنا بھی. سوشل سیکیورٹی کے ہاسپٹل، سوشل سیکیورٹیز کے ادارے، تعلیمی ادارے. پھر سوشل سیکیورٹی ان لوگوں کی جن لوگوں نے سروسز انجام دینی ہے. تو یہ حکومت کی سماجی ذمہ داری.
تو 3 چیزیں ہیں جو سوشل رسپانسبلٹیز میں آتی ہیں بنیادی طور پر: انڈیویجولس کی ذمہ داریاں، کارپوریٹ کی ذمہ داریاں CSR، اور حکومت کی سماجی ذمہ داریاں GSR ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سوشل سروسز آتی ہیں، یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ 2 بنیادی چیزیں تھیں نا، سوشل رسپانسبلٹیز اور سوشل سروسز، معاشرتی یا سماجی خدمات۔ اس سے مراد وہ مخصوص پروگرام اور اقدامات ہیں جو افراد اور کمیونٹیز کی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ یہ سروسز اکثر سرکاری ایجنسیاں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز اور کمیونٹی گروپس فراہم کرتے ہیں۔ مخصوص پروگرام اور اقدامات، اب آپ دیکھیے کہ اس سوسائٹی میں دین سکھانے کے لیے جتنے ادارے کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑی سوشل سروس انجام دے رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے، دور دراز کے علاقوں میں جو مدارس قائم ہیں، کیا وہ سوشل سروس نہیں ہے؟ اذان سے بڑی سوشل سروس کیا ہو سکتی ہے؟ اب سوچئے، آندھی آئے، طوفان آئے، دن میں 5 وقت، سردی میں ٹھٹرتا ہوا مؤذن نکلتا ہے، اس نے اپنے وقت پر پہنچنا ہے، اس کی سوئی ادھر سے ادھر نہیں جانے دیتا، اس نے بر وقتی اذان دینی، اور اس کے لیے اذان دینے کے لیے، مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے اور لوگوں کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے کتنے مدارس ہیں، کتنے بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جیسے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، ان کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے، ان کو حفظ کروانے کے لیے، ان کو ترجمہ قرآن سکھانے کے لیے، اللہ کی کتاب اور اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سکھانے کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں، کیا یہ سوشل سروس نہیں ہے؟ بہت بڑی سوشل سروس۔ جتنے ویلفیئر سکولز ہیں، یہ سوشل سروس ہی تو ہے۔ آپ ہاسپٹلز کو دیکھیے، فری ہاسپٹلز جو ہیں، فری ڈسپینسریز ہیں، پھر آپ دیکھیے جیسے آرفنیجز ہیں، اسی طرح سے مخصوص پروگرام اور اقدامات ہیں جو افراد اور کمیونٹیز کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اور کمیونٹی گروپس بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو عام سماجی خدمات میں تعلیم شامل ہے، معیاری تعلیم اور تعلیمی وسائل تک رسائی فراہم کرنا، اور اس تعلیم سے مراد صرف روزی کمانے کی تعلیم نہیں ہے، انسان بنانے کی تعلیم بھی ہے، اچھا انسان بنانے کی، اور دوسرے صحت کی دیکھ بھال، ہیلتھ کیئر، صحت کی دیکھ بھال کی خدمات اور طبی علاج تک رسائی کو یقینی بنانا۔ اب دیکھیے جیسے کینسر بہت بڑھ گیا، تو کتنے ہی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی، تو انہوں نے کینسر کے لیے جو ابتدائی ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور علاج کے لیے جن لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا، کتنے ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شاید لوگوں کو واسطہ نہیں پڑتا تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں کون کیسے کام کر رہا ہے۔ کتنے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، لوگوں کو ادویات پہنچانے کے لیے، پیشنٹ کیئر کے لیے، اینڈ آف لائف کے کتنے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سوشل سروسز جو ہیں، یہ نالج کے ساتھ متعلق ہے۔ جس کو علم نہیں ہوتا وہ یہ رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتا۔ عام طور پر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا ہے روزی کمانے کے لیے، اور باقی کام تو سب نے اپنے اپنے کرنے ہیں، تو معاشرہ کدھر گیا جہاں وہ رہتے ہیں۔ پھر تیسری سروس ہے رہائش، سستی اور محفوظ رہائش کے اختیارات فراہم کرنا۔ اچھی حکومتیں اس کے بارے میں سوچتی ہیں، لیکن
نجی سطح پر بھی اور کمیونٹی گروپس بھی اور مختلف آرگنائزیشنز بھی اس سلسلے میں کچھ کام کرتی ہیں. جیسے سیلاب زدگان کے لیے بہت لوگوں نے آگے بڑھ کے ایسی بستیاں بسائی ہیں، ایسے گھر تعمیر کر کے دیے ہیں. اور پھر چوتھا کام ہے سماجی بہبود، یعنی سوشل ویلفیئر کے کام. ضرورت مندوں کو مالی امداد فراہم کرنا، روزگار کے وسائل فراہم کرنا یا راشن کی فراہمی یقینی بنانا وغیرہ. لیکن آپ دیکھیے کہ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو اپاہج اور فقیر نہ بنائیں، لوگوں کو خود کام کرنے کے مواقع دیں. ہماری حکومتوں نے لوگوں کو جب گھر بیٹھے مختلف اسکیموں کے تحت پیسہ فراہم کرنا شروع کیا تو لوگ کام کے عادی نہیں رہے. اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ گندم کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو لوگ والا کیوں چاہیں گے کہ وہ دھوپ میں جا کے کٹائی کریں جب انہیں ہر مہینے کی مخصوص رقم مل جانی ہے. جب مخصوص رقمیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر جو کمزور افراد ہیں ان کے بچے نشے میں پڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی کا سٹائل بدل جاتا ہے. اس لیے روزگار کے وسائل فراہم کرنا بہت ضروری ہے. راشن کی فراہمی یا مالی امداد فراہم کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ طریقہ کار درست ہونا چاہیے. اور پھر پانچواں ذہنی صحت کی خدمات، مینٹل ہیلتھ کے لیے جو سروسز ہیں. جو لوگ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں ان کو علاج فراہم کرنا اور تمام انسانوں کی ذہنی صحت کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا کس قدر ضروری ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے لیے ریہیب سینٹرز کام کرتے ہیں، جیسے لوگ نشے کی لت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس سے بچانے کے لیے. اسی طرح سے فاؤنٹین ہاؤسز ہیں. اسی طرح مینٹل ہیلتھ کے اور بھی یعنی انیشلی بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. لوگوں کو کاؤنسلنگ دینا، سوشل ایشوز کو ایڈریس کرنا. اور ذہنی صحت کے لیے آپ دیکھیے فکر کی درستگی کتنی ضروری ہے. جو لوگ توحید پر نہیں ہوتے انہیں صحیح سوچنا بھی نہیں آتا، ان کے فکر میں انتشار رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ لوگ مختلف بیماریوں میں، امراض میں مبتلا ہوتے ہیں یا نقصان ہو جاتا ہے. تقدیر پر ایمان نہیں ہوتا تو لوگ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کا خیال کرنا. اور چھٹا کام ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ، یعنی ایسے اقدامات کرنا جن کا مقصد معاشروں میں حالات زندگی، معاشی مواقع اور سماجی ہم آہنگی کو بہتر بنانا ہو. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے سوشل سروسز ہیں اسی طرح سے فلنتھراپی اینڈ والنٹیئرنگ ہے. بہت سے افراد اور تنظیمیں معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے، سوشل سروسز پیش کرنے کے لیے انسان دوستی کی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں، فلنتھراپی میں. اور اس کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کرتی ہیں، والنٹیئر کرتے ہیں. اس لیے وہ معاشرے کو فائدہ پہنچانے والے اسباب کے لیے وقت، رقم یا وسائل عطیہ کرتے ہیں. انسان جو دے سکتا ہے یا تو وہ منی ہے، یا انسان کا وقت ہے، یا انسان کی صلاحیتیں اور وسائل ہیں. اسی طرح سے تیسری اہم چیز ہے سوشل سروسز کے حوالے سے ایڈوکیسی اینڈ ایکٹیویزم. معاشرتی ذمہ داری میں معاشرتی انصاف، مساوات اور انسانی حقوق کے لیے ایڈوکیسی اور ایکٹیویزم شامل ہے. اس کا مقصد مسائل کو حل کرنا اور مثبت معاشرتی تبدیلی کو فروغ دینا. آپ کہیں گے کہ یہ ایڈوکیسی جو ہے اس کا دینی علم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ وہی تعلق ہے جو حلف الفضول سے اللہ کے رسول کا تعلق تھا. آپ کو یاد ہوگا ابو جہل نے کسی کا قرضہ دینا تھا اور وہ قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا تو وہ شخص
جس نے قرضہ دیا تھا، وہ جب رسول اللہ کے پاس آیا تو آپ اس کی ایڈوکیسی کے لیے گئے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی انصاف کے لیے، سوشل جسٹس کے لیے کتنی کوششیں کرتے تھے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب یہودیوں کی ایک امیر عورت نے چوری کی تھی تو لوگوں نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ عورت کسی طرح بچ جائے، اسے سزا نہ ملے. اور سیدنا اسامہ نے سفارش کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. سوشل جسٹس کی اس سے بڑی کیا مثال لائیں گے. اور اب دیکھیے کہ سیدنا ابو ذر نے ایک دفعہ کسی کو اس کی ماں سے آر دلائی، اتنی بات کہی تھی، او کالی کے بیٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم میں ابھی تک جہالت باقی ہے. سیدنا ابو ذر کو سمجھ نہیں آتی تھی، انہوں نے اپنا چہرہ مٹی میں رکھ دیا، اور جس کو انہوں نے کہا تھا کالی کے بیٹے، اس سے کہا اپنا پاؤں اٹھاؤ میرے چہرے پہ رکھ دو کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. یہ مساوات ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی سیاہ کو کسی سرخ پر، اور کسی سرخ کو کسی سیاہ پر کوئی فوقیت نہیں ماں سوائے تقوی کے. اور انسانی حقوق کے علمبردار تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میثاق مدینہ ہیومن رائٹس کا سب سے پہلا دستور نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ویمن رائٹس کے لیے کتنی واضح پالیسیاں دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسے ہوئے طبقوں کی ایڈوکیسی کی، غلاموں کے لیے. تمہارے غلام، تمہاری عورتیں، موت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوکیسی کر رہے تھے. ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں پہناؤ. اسی طرح ایکٹیویزم ہے، اس کا مقصد مسائل کو حل کرنا اور مثبت سماجی تبدیلی کو فروغ دینا. پھر ماحولیاتی ذمہ داری ہے، انوائرمنٹل رسپانسبلٹی ہے. ماحول کا تحفظ اور ماحولیاتی مسائل کو حل کرنا بھی سوشل رسپانسبلٹی کا ایک اہم پہلو ہے. اس میں آلودگی یعنی پولوشن کو کم کرنے، قدرتی وسائل کے تحفظ جیسے درخت بچائیں، درخت لگائیں بھی بچائیں بھی، پانی کی حفاظت ہے، قدرتی وسیلہ ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کی کوششیں شامل ہیں. مقابلہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی قدرت کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ مقابلہ کر سکتا. مراد یہ ہے کہ اس کے لیے جو اپنے تحفظ کے لیے بس میں ہے اس کو کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ علم ہے انسانوں کو معاشرتی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے؟ علم اور معاشرتی ذمہ داری کے درمیان ایک گہرا اور کثیر جہتی تعلق ہے. سب سے پہلی چیز ہے تعلیم اور آگاہی. علم کو اکثر معاشرتی ذمہ داری کے لیے ایک بنیادی شرط کے طور پر دیکھا جاتا ہے. جب انڈیویجولز، افراد معاشرتی مسائل کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ ہوتے ہیں تو ان کے حل کے لیے اقدامات کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تعلیم اور آگاہی کی مہمیں معاشرتی ذمہ داری کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں. اویئرنیس بہت بڑی بات ہے. سوشل ایشوز پر اویئرنیس دینا بہت بڑا کام ہے. جیسے میں آزاد ہوں ایک سوشل اویئرنیس کیمپین ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے. اسی طرح سے جیسے
درخت لگاؤ، یہ کیمپین ہے، سوشل اویئرنیس کیمپین ہے. اسی طرح سے کافل الیتیم، یتیموں کی کفالت، سوشل اویئرنیس کیمپین ہے. مدد بھی، لیکن سب سے پہلی چیز تو آگاہی ہے نا. جب افراد معاشرتی مسائل کے بارے میں اچھی طرح سے آگاہ ہوتے ہیں تو ان کے حل کے لیے اقدامات کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تعلیم اور اویئرنیس کیمپینز سوشل رسپانسبلٹی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں خصوصی طور پر، کہ علم کیسے انسانوں کو معاشرتی ذمہ داری کے لیے تیار کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اویئرنیس کیمپینز چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری چیز ہے انفارمڈ ڈیسیژن میکنگ، باخبر فیصلہ سازی کو ممکن بنانا. اب دیکھیے مثال کے طور پر کسی کا آپریشن ہے تو اس کو بتانا کہ یہ آپریشن ہوگا، اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے، اور جب اس کے سائن لیے جاتے ہیں تو اس سے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے نا، کروائی جاتی ہے. اچھا اب دیکھیے شادی کے موقع پہ جیسے لڑکی کو اور لڑکے کو بتانا کہ یہ اصل صورتحال ہے، آپ اس بارے میں کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہو، فیصلہ تو ان کا ہے. تو انفارم ڈیسیژن میکنگ کو ممکن بنانا بہت ضروری ہے. باخبر فیصلہ سازی کو ممکن بنانا یہ سوشل رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح سے جیسے پراپرٹی کی تقسیم ہوتی ہے یا وراثت جب تقسیم ہوتی ہے، اس وقت بھی انفارم ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے. تو علم افراد کو باخبر فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے جو معاشرے پر مثبت اثر ڈال سکتے ہیں. جب افراد اس بات کا پختہ علم رکھتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، ان آپشنز کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں، اس فیصلے کے کیا معاشرتی، معاشی اور ثقافتی نتائج برآمد ہوں گے، تو اس کی وجہ سے وہ علم اور یقین کی بنیاد پر بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیں ڈیسیژن میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہوگا، اس کا اکنامک یا فائنینشیل امپیکٹ کیا ہوگا، اور اس کا کلچرل ریزلٹ کیا آئے گا. اب دیکھیں ایک لڑکی کا نکاح ہے، اور اس کا نکاح کسی ایسے لڑکے سے کیا جا رہا ہے جو تعلیم بھی بہت کم رکھتا ہے، سوسائٹی میں لڑکی کے مقابل کا بھی نہیں ہے، کماتا بھی نہیں ہے، دونوں میں کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے لڑکیوں کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ بس کسی بھی طرح سے وہ ڈیسیژن کرنے پہ آ جائیں. تو نتائج کے اعتبار سے دیکھنا، نتائج کے اعتبار سے ڈیسیژن کرنے سکھانے بہت ضروری ہیں. پھر اخلاقی اقدار کی گہری سمجھ، یہ بھی سوشل رسپانسبلٹی ہے. علم اخلاقی اصولوں اور اقدار کی گہری سمجھ کا باعث بن سکتا ہے. یہ سمجھ افراد اور تنظیموں کی ایسے طریقوں سے کام کرنے میں رہنمائی کر سکتی ہیں جو معاشرتی انصاف، مساوات اور پائیداری کو فروغ دیتے ہیں. تو یہ جو بات ہے نا، ہم اس کی زیادہ ڈیٹیلز انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اخلاقی اصولوں اور اقدار کی گہری سمجھ کیسے مختلف طرح کے کام کرنے میں رہنمائی کر سکتی ہے، کیسے یہ سوشل جسٹس، ایکویٹی اور پائیداری کو فروغ دیتے ہیں. پھر پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا شعور ہے. بہت سے پیشوں میں، بہت سے پروفیشنز میں افراد کی سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مخصوص علم کو معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کریں. مثال کے طور پر ڈاکٹروں کا یہ فرض ہے کہ وہ طبی دیکھ بھال فراہم کریں، اور سائنسدانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی تحقیق کریں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. علم انسان کو ان ذمہ داریوں کا شعور دیتا ہے اور انہیں ادا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. اب آپ دیکھیے
ہماری یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہائر اسٹڈیز، ریسرچز کس نوعیت کی کرائی جاتی ہیں، اس کا ملک و قوم کا کیا فائدہ ہے، اس کی وجہ سے ملک و قوم کی ترقی کے لیے کتنے کام ہوتے ہیں۔ مکھی پہ مکھی مارنا سوشل رسپانسبلٹی کو پورا کرنا تو نہیں ہے۔ یہ علم ہے، حقیقی علم، جو انسان کو ذمہ داریوں کا شعور دیتا۔ آپ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر لیں، جب تک ایتھیکلی آپ نہیں سمجھیں گے، اخلاقی اقدار کی گہری سمجھ نہیں ہوگی، اس وقت تک سوشل رسپانسبلٹیز کو ادا کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ پھر اب دیکھیے کہ احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، علم افراد میں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طور پر ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسائل کے حل کے لیے اختراع سے کام لینا، کریٹیوٹی سے، انوویشن سے۔ علم انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ معاشرتی مسائل کے حل کے لیے کریٹیو سولوشنز تلاش کر سکیں۔ جب لوگوں کو علم تک رسائی حاصل ہوتی ہے تو وہ معاشرتی چیلنجز جیسے غربت، عدم مساوات اور ماحولیاتی مسائل کے لیے نئے حل تلاش کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جیسے پاورٹی کو دور کرنے کے لیے انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے کتنی یونیورسٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ عدم مساوات کے حوالے سے وکلاء کی کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور انوائرمنٹل ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ہمارے یہاں کوئی قابل ذکر ایسی تنظیمیں ہیں تو نہیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پر کسی حد تک یہ کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے مسلسل علم حاصل کرنا بھی سوشل رسپانسبلٹی ہے۔ معاشرتی ذمہ داری میں اکثر سیکھنے اور بدلتے ہوئے مسائل کے بارے میں باخبر رہنے کے لیے علم حاصل کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم جامد نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب تو شادی ہو گئی، اب کیا کرنا پڑ گئے، اب بچے ہو گئے، اب کیا کرنا پڑ گئے، بھئی اب تو اور زیادہ ضرورت ہے، پہلے تو شادی نہیں ہوئی تھی، پھر شادی کے بعد کی رسپانسبلٹیز کس نے سیکھنی ہے؟ اچھا، پھر بچے پیدا ہو گئے تو پیرنٹنگ کون سیکھے گا؟ سیکھے بغیر ہی ایسے ہی بچے جو ہیں وہ پروان چڑھا رہے ہیں، جنہیں کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اور انہیں شاید مٹی کا بت بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ مؤثر معاشرتی کردار کے لیے تازہ ترین حالات اور علوم سے واقف رہنا کتنا ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ مسلسل علم حاصل کرتے رہتے ہیں وہ بہتر انداز میں اپنی سوشل رسپانسبلٹیز کو ادا کر پاتے ہیں۔ علم گلوبل تھاٹ کو فروغ دیتا ہے۔ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے گلوبل ورلڈ میں علم عالمی معاشرتی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دے سکتا ہے۔ لوگ عالمی مسائل کے بارے میں تیزی سے آگاہ ہو رہے ہیں، اور ان کے اقدامات کے بہت دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ یہ آگاہی عالمی سطح پر مسائل کو حل کرنے کی کوششوں کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ علم عالمی سوچ کو فروغ دیتا ہے۔ علم اور معاشرتی ذمہ داری ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ علم افراد اور گروہوں کو اخلاقی فیصلے کرنے اور معاشرتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کارروائی کرنے اور اپنی برادریوں اور بڑے پیمانے پر دنیا کی بہتری میں حصہ ڈالنے کے لیے بااختیار بنا سکتا ہے۔ علم ذمہ دار شہریت کی بنیاد کے طور پر کام کرتا ہے، سٹیزن شپ کے طور پر۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں دیا جانے والا علم ان معاشرتی ذمہ داریوں اور خدمات کے لیے انسانوں کو کیسے تیار کرتا ہے۔ اسلامی تعلیمات معاشرے کے ہر فرد کو دوسروں کے حقوق
اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس موضوع کو جو ہے وہ کل دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹلی ایک الگ موضوع ہے اور ہمارا وقت بھی ہو گیا، تو انشاءاللہ باقی بات چیت کل کریں گے۔ میرا بہت جی چاہتا ہے کہ اس بارے میں آپ سوال کریں اور پھر ہم اس کے بارے میں زیادہ بات چیت کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپس میں تھوڑا مل بیٹھ کے بات کرنے کا موقع دیں۔ کل اگر آپ کے پاس کچھ ٹائم ہو تو ہم ایوننگ میں آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہیں تھوڑی دیر کے لیے اگر مل بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے معاملات کو سولو کر لیں گے۔ تو آپ اپنا وقت بتا دیجیے گا، ہم آپ سے کوئز تھوڑا سا لے لیں گے، آپ سولو کر دیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کون سا ٹائم مناسب ہے، آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔